الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ کی رحمت جاری و ساری ہے اور اللہ کا فضل اور اس کا کرم صبح و شام سایہ کیے ہوئے ہے، لیکن پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ توبہ استغفار کرنے والے کہاں ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اسراف کر لیا ہے، حد سے تجاوز کر لیا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ کیوں مایوس نہ ہوں؟ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، تمام خطاؤں کو معاف کر دینے والا ہے، تمام سیئات کو دھو دینے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور و رحیم ہے۔ لہذا یہ مہینہ توبہ، استغفار، مغفرت، صحاوت اور درگزر کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز صبح اور شام اپنے گنہگار بندوں کو منادی دیتا ہے، اور وہ منادی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ جو دن کا گنہگار ہے، دن میں جس نے غلطیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، فسق و فجور کیا ہے، وہ توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اسی طرح دن کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ جو رات کا گنہگار ہے، جس نے رات کو اللہ کو ناراض کیا ہے، وہ دن کو اللہ کو راضی کر لے۔ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تا وقتے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی جب قیامت جو ہے وہ آ جائے گی، اور قیامت کی بڑی نشانی کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے بے حیائی کے کام کیے، مجھے ناراض کرنے والے کام کیے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، ذکر اللہ، اور جو ہی ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، انہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کیا، بے حیائی کا کوئی ارتکاب کیا، ذکر اللہ، تو وہ فوری طور پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کی معافی اس یقین کے ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کون ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے، وہ گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ جو ہی انہیں پتہ چلتا ہے فوری طور پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اعتراف کر لیتے ہیں، اور جب برائی ہوتی ہے تو شرمندہ ہوتے ہیں،
تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ راغم انفن من ادرکہ رمضان، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی ناکام ہو گیا جس کو رمضان نے پایا۔ ایک یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ رمضان کو پاتا ہے، دوسرا یہ کہ رمضان اس کی زندگی میں آتا ہے، فلم یغفر لہ، اور پھر یہ رمضان کا آنا اس کی بخشش کا ذریعہ نہیں بنتا، تو وہ آدمی گویا کہ خاک آلود ہو گیا، اس کا ناک جو ہے وہ خاک آلود ہوا، وہ ذلیل و رسوا ہوا، اور اس آدمی نے رمضان سے کچھ حاصل نہ کیا۔ کیونکہ رمضان ایک بہت بڑی خوشی کا موقع ہے، غنیمت کا موقع ہے، جو بار بار انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی رمضان کے آنے اور اس کو پانے کے باوجود بھی محنت نہیں کرتا اور سارا سال جو ہے وہ ایسے ہی گزار دیتا ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ایسے ہی گزار دیتا ہے، تو ایسے آدمی جو ہیں وہ بہت ہی ناکام ہیں، بہت ہی جو ہے وہ خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے